آج نعرے بلند کیے جا رہے ہیں بھائی محرم میں شادیاں کرو. مشہور مفتی ہے، مفتی سے زیادہ ٹک ٹاکر ہے وہ. محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں. محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ، محرم کا مہینہ ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی، جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی، اس کا الگ سے ثواب ملے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں، سستے میں شادی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے، مزے ہی مزے. کہتا ہے شادیاں کرو محرم میں اور فائدے گنوا رہا ہے. شادی مال سستے ہوتے ہیں، اکنومیکلی فائدہ ہے. دوسرا شادی کرو گے ثواب ملے گا، بدعت ختم ہو جائے گی. یہ کون بول رہا ہے؟ اس کے اوپر نفس کا حملہ ہے. یعنی جو دن میں 5 مرتبہ نبی کا کلمہ پڑھے اور اسے پتا بھی ہو کہ ان 10 دنوں میں نبی کا گھر اجڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہو، انسانیت کے ناطے تمہارے نبی کی نواسیوں کو اجاڑا گیا، بچیوں کو تماچے لگے. حدیث سے ہے کہ نبی روئے تھے، جناب اسماء سے منسوب. اتنی حدیث ہیں. لیکن جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے، یعنی اپنی دنیا میں لعنت کو دعوت دیتا ہے کہ آ میرے اوپر برس. ایسے لوگ، کسی کا باپ مر جائے کہ اپنی بیٹی کی شادی کروائے گا اس دن. اور کسی نے اچھا لکھا کہ اگر تمہارا باپ مر جائے نا اس دن اپنی بیٹی کی شادی کروانا. اس دن بھی تمہارا خرچہ نہیں ہوگا، بڑی سادگی سے شادی ہوگی، اور اسی کھانے میں اپنی بیٹی کا ولیمہ بھی کر دینا. جب تم دنیا میں ایک انسان کے مرنے پر ایسے کام نہیں کر سکتے تو فرزند رسول، نواس رسول، اور صرف ہم عزاداری مناتے تو آپ ہمیں دوش دے سکتے تھے. آپ آل رسول کو کیوں نہیں دیکھتے؟ امام حسین کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، یہاں تک امام حسن العسکری تک جتنے بھی آل رسول گزرے ہیں، کیوں نہیں ان کی ہسٹری پڑھتے؟ کیوں حضرت رضا امام حسین کے نواسے ہیں؟ کیوں جب محرم کا مہینہ آتا ہے اپنے سر سے امامہ اتارتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں فرزند رسول کیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں کربلا میں میرے حسین کو مارا گیا. کس بندے نے خوشیاں منائی تھی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو کن لوگوں نے کربلا کے بعد اپنے بچوں کی شادیاں کروائی تھیں. بنو امیہ تھے. تبرکت بھی بنو امیہ، تارک عاشورہ کا جملہ کہ آج کے دن کو بنی امیہ نے مبارک سمجھا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح جناب حمزہ کے جگر کے چبانے کے بعد آگ کے لت الاکباد انہوں نے خوشیاں منائی تھی. نواز رسول کو مارنے کے بعد خوشیاں منائی تھی. ذرا تاریخ پڑھ تو صحیح کہ نواز رسول کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا. کہ فرماتے چند قتل عرب میں ایسے تھے جو اسلام نے حرام کیے تھے. ایک قتل یہ تھا کہ یہ کسی کو پھنسانے کے لیے ایک جال بچھاتے تھے، کھڈا کھودتے تھے. وہ جو بندہ اس جال کے اوپر آتا تھا تو نیچے گر جاتا تھا. یہ عرب اسے اتنے پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھروں کے لگنے سے مر جاتا تھا. میرے چوتھے امام فرماتے میرے بابا بھی گودی قتل گاہ میں گرے. ان ظالموں نے اتنے پتھر مارے کہ بابا کبھی دائیں کروٹ بدلتے تھے، کبھی بائیں کروٹ بدلتے. گھنٹوں لگ گئے اس میں. اور صرف کربلا نبی کی نواسیاں. تو جب انسان کے نفس کی تہذیب نہ ہو، اپنی زبان کا غلام بن جائے، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں جو جملے نکال رہا ہوں اس سے رسول کو کتنی اذیت ہو رہی ہے، اس سے پروردگار عالم کے دربار میں کتنا گناہ کر رہا ہوں. محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں. محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ، محرم کا مہینہ ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی، جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی، اس کا الگ سے ثواب ملے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں، سستے میں شادی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے، مزے ہی مزے. اسی یزیدی فکر کا نتیجہ ایک اور یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر مفتی صاحب جنہوں نے محرم میں کہا کہ آپ شادیاں کریں، ان شادیوں کے بڑے فائدے ہیں. وہ کہنے لگے کہ ایک تو یہ بدعت کی نفی ہوگی، یعنی کیا کہہ رہے تھے کہ جو مسکنسپشن پھیلا ہوا ہے کہ محرم میں شادی نہیں ہونی چاہیے اس کی نفی ہو جائے گی. آپ کو شادی کرنے کا الگ سے ثواب ملے گا. کہہ رہے ہیں محرم میں شادی کرنے کا نعوذ باللہ الگ سے ثواب ملے گا، اس لیے کہ مسکنسپشن آپ دور کر دیں گے. اچھا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ محرم میں ان کے بقول میں کوٹ اینڈ کوٹ شادی ہال بڑے سستے ہوتے ہیں، تو سستے میں شادی ہو جائے گی. کوئی بات ہے کہنے والی؟ آخر کیا بکی ہوئی سستی سوچ ہے. تو میں مولوی صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی بد دعا نہیں دے رہا، فقط آرگومنٹ کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ پھر اپنے والد صاحب کی وفات پر ان کے جنازے پر پہلے نکاح کا اہتمام رکھیں. اپنا نکاح رکھیں یا اپنے بچے کا نکاح رکھیں. میں نے کہا نا بد دعا نہیں دے رہا، میں فقط جو آپ نے سوال کیا میں اسی سچویشن کے ساتھ جواب دے رہا ہوں. آپ جنازے کے ساتھ جب نکاح رکھیں گے اس کے بھی بڑے فائدے ہیں، جتنے آپ نے فائدے سارے گنوائے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ بدعت کی نفی ہو جائے گی، کہ لوگوں میں جو یہ سوچ ہے کہ بھئی کسی قریبی عزیز کی موت ہو جائے تو اس دن شادی نہیں ہو سکتی، آپ کو بڑا ثواب ملے گا، اس سوچ کی نفی ہو جائے گی، اس دن شادی ہو سکتی ہے. اچھا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سادگی سے نکاح ہو جائے گا. بھائی سب کو پتا ہوگا مولوی صاحب کے ابا فوت کر گئے تو سادہ کپڑوں میں ہی نکاح ہوگا. جب آپ محرم میں شادی کے فوائد گنواتے ہیں تو ہم آپ کو ابا جی کے جنازے پہ فائدے گنوا دیتے ہیں. قدم بڑھائیے آگے. اچھا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوگا، جہاں جنازے کا اہتمام ہوگا نا وہیں پر نکاح کا بھی اہتمام ہو جائے گا. ہال کا کرایہ بھی بچ جائے گا. فری میں 2 in 1. محرم میں تو آپ کہہ رہے ہیں نا سستے ملیں گے نا، اس میں بالکل کرایہ بچ جائے گا. جہاں پر جنازہ ہو رہا ہوگا
وہیں پہ جنازوں کی صفوں کے ساتھ فوراً بعد میں نکاح بھی ہو جائے گا، ایک ہی ہال میں دونوں کام ہو جائیں گے۔ اور ایک اضافی مشورہ یہ ہے کہ کل خانی والے دن ولیمہ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دو فنکشن ساتھ میں نمٹ جائیں گے، اس لیے کہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ کل خانی اور ولیمہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جی جناب، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی عزت اور جتنا احترام آپ اپنے باپ کے لاشے کو دیتے ہیں، کم از کم اتنی عزت امام حسین کے جنازے کو دیتے ہیں، اتنا احترام تو دیتے ہیں غم امام حسین کو۔ بجلی غم سرور کی چمک جاتی ہے، بے ابر کے خود سے کڑک جاتی ہے، روکے نہ عزاداری شبیر کو آپ، یہ آگ بجھانے سے بھڑک جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ سورہ بقرہ کی جو میں آیتیں پڑھ رہا تھا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے زمین میں نہ فساد پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، یہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے، الا انہم هم المفسدون، اللہ کہتا ہے اصلاح کرنے والے یہی اصل میں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن آگاہ ہو جاؤ کہ یہ فساد کرنے والے خود شعور نہیں رکھتے، دوسروں میں اپنی باتوں کے ذریعے فساد کریٹ کرتے ہیں۔